اب اگلی آیات میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو وہ کس طرح مانتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے. اب یہاں پر لِقَوْمِهِ کا لفظ آیا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی قوم کے حق میں بہت خیر خواہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی خیر خواہی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم کوئی گائے ذبح کرو. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، تم ہم سے مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں. اب بنی اسرائیل کو گائے کا ذبح کرنے کا حکم مذاق کیوں نظر آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے تھے اور مصری قوم گائے کی پجاری تھی. گائے ان کے لیے ایک دیوتا کی حیثیت رکھتی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان کے دل میں، چونکہ غلام قوم تھی، غلامی کے اثرات باقی تھے، مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی گائے کی عقیدت سرایت کر گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم گائے ذبح کریں، تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. یعنی انہوں نے اس بات کو خلاف عقل سمجھا. موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں. اور جاہل سے مراد یہاں احمق ہونا ہے، یعنی بے وقوف ہونا، کہ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ جو تم سے مذاق کروں. نمبر ایک تو یہ کہ پیغمبر جب تبلیغ کرتے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑایا کرتے. کوئی پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ کوئی ٹھٹھے بازی نہیں کرتا. وہ انتہائی خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ان کو سنجیدہ نصیحت کرتا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے. کیا؟ کہ دین کی تعلیم میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. دین کی تعلیم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں ہے. اہل ایمان کا حال تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ سن کے ہنسنا شروع کر دیں اور اس کو مذاق سمجھیں. دین کو مذاق کی چیز نہیں. دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو شخص دین کی تعلیم دینے والا ہو، اسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کیونکہ تعلیم لینے کے لیے ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کی سمجھ رکھنے والے. کسی استاد کے لیے جائز نہیں کہ کسی شاگرد کا سوال، خواہ وہ کتنا ہی بے وقوفی پہ مبنی ہو، کتنا بھی جہالت پر مبنی ہو، کہ وہ اس کا مذاق اڑائے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ عالم نہیں، جاہل ہے. کوئی عالم اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ علم کے لیے آنے والوں کا مذاق اڑائے یا ان کے کسی طریقے پر ہنسے. وہ سمجھا تو سکتا ہے، وہ سختی بھی کر سکتا ہے ان پر، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کا مذاق اڑائے. اس لیے اگر کبھی کوئی کیسا بھی سوال کرے، مثلا گھر میں کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے، بچے سوال کرتے ماں ہنسنا شروع کر دیتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں پوچھتے پھر آپ سے. تو چاہے کوئی بچہ سوال کرے، چاہے کوئی بے علم شخص سوال کرے، چاہے کوئی نہ سمجھ کرے، چاہے کوئی انتہائی بے وقوفانہ سوال کرے، تب بھی ہنسنا نہیں چاہیے. اس وقت سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا چاہیے. کسی شخص کے سوال کے موقع پر ہنسنا
بذات خود بے وقوفی کی علامت ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین، میں کوئی جاہلوں میں سے ہوں. ایسے موقع پر کسی کا مذاق کرنا تو بذات خود جاہل ہونے کی علامت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہو وہ ان کے کسی بھی رویے کا مذاق نہ اڑائے، نہ ان کی چال کا، نہ ان کے سوال کا، نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی دین کی بات ہو رہی تو بیچ میں سے کوئی شخص جس کو اس بات کا نہیں پتا وہ کوئی بالکل irrelevant یا ایسی غیر ضروری بات کر دیتا ہے تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ ہنسی اور ایسے موقع کی ہنسی کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کے ہنسنے والوں کو جاہل ثابت کرتی ہے، بے وقوف ثابت کرتی ہے، ناسمجھ ثابت کرتی ہے. مثلاً آپ لوگ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، کسی نے سبق سنایا اور غلطی کر دی تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ یا تو خاموش ہو جائیں، استاد کو غلطی نکالنے دیں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی جواز نہیں کہ آپ اس پہ ہنسنا شروع کر دیں. کسی کی غلطی پہ ہنسنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی کوئی ٹنگ سلپ ہوتی ہے، پتا نا، بعض اوقات کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے اس کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے، یا جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کچھ اور کہہ جاتا ہے. تو عموماً لوگ اس کو کیا بنا لیتے؟ مذاق بنا لیتے. یہ بھی ناسمجھی کی علامت ہے. تو یہاں پر اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہل ہوں. کیونکہ عالم تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ولیکن کونوا ربانیین، اور اس کے شاعر کا احترام کرنے والا ہوتا ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے تو وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہوتی ہے. قالوا ادع لنا ربک، اب چاہیے تو یہ تھا کہ گائے ذبح کرتے، حجت بازی کرنے لگے، بہانہ بازی کرنے لگے، سوالوں پہ سوال کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. خود نہیں کر رہے، موسیٰ سے کہتے تم دعا کرو. اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے بھی بعض لوگ نہ خود کبھی نماز پڑھیں گے، نہ کبھی اپنے لیے دعا کریں گے، اور جو کوئی سر ڈھکے والا مل جائے گا اس کی جان کھا جائیں گے. تم ہمارے لیے دعا کرو. اس میں کوئی حرج نہیں، انسان دوسروں سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو پابند نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسرے کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. اچھا، میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اجتماعی پروگرام ہوا، دعا کی آخر میں جو ہی دعا کر کے میں اٹھتی ہوں، پہلا سلام جس سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے لیے دعا کریں. میری سمجھ سے باہر ہوتی ہے بات کہ ابھی میں نے کیا کیا ہے، ابھی کیا کر کے آئی ہوں، ابھی تو دعا کی ہے اور سب کے لیے کی ہے، اور اٹھتے ہی پہلا مطالبہ کیا ہے؟ دعا کریں. اب اس وقت انسان انتہائی ایک پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ اگر وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تو کس وقت کریں گے، اگر بھول گئے تو کیا ہوگا. جھوٹے وعدے بھی تو نہیں کرنے چاہیے نا، آپ لوگوں کو جھوٹی تسلی دیتے رہیں جی ضرور آپ کے لیے کریں گے، اور پھر آپ بعد میں بھول ہی جائیں اور کریں ہی نہ. تو کسی سے مطالبہ کرنے کی بجائے انسان کو کام ایسے کرنے چاہیے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے. اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ہمارا خیال ڈال دے کہ وہ خود ہی دعا کرنا شروع کر دے. ہم کتنا بھی کسی کو کہیں گے پتہ نہیں کتنا اس کو یاد رہے گا، لیکن اگر ہم نے خود اللہ سے دعا شروع کر دی تو لوگ بھی ہمارے لیے شروع کر دیں گے. کیونکہ جو اللہ کا پیارا ہو جاتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں بندے سے. دعا افضل ترین عبادت ہے. تو جو شخص اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتا نا، بندے بھی اس کے لیے مانگنا شروع کر دیتے.
وہ بندوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا قالوا ادع لنا، کہا دعا کرو ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے. یہ نہیں کہا ربنا، ہم کیا کہتے ہیں ربنا، خود دعا مانگنے والے ہی ربنا کہتے ہیں نا. تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، کہیں جا کے یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے. یبین کا لفظ کس سے نکلا؟ بیان سے، بالکل کھول کے بتا دے. ما ہیا، وہ کیسی ہو. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں. انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا فارد، نہ ہی وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ جوان ہے، عوان بین ذالک، اس کے بین بین ہے، درمیان میں ہے. یعنی نہ بڑی ہے، نہ چھوٹی ہے، نہ جوان ہے، نہ بوڑھی ہے، نہ ڈھیلی ہے، نہ کمزور ہے، نہ دبلی پتلی ہے، بلکہ کیا ہے، ان ساری حالتوں کے بیچ میں درمیان میں ہے. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جو حکم دیے گئے ہو، جو کہا گیا ہے وہ کرو، نہ کہ تم سوال شروع کر دو، حجت بازی. گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا جاؤ گائے ذبح کر دو، بار بار سوال کس لیے کر رہے ہو؟ لیکن چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ٹال مٹول کرنے کے لیے ایک اور سوال کر دیا. مثلاً آپ کسی سے کہتے ہیں نا اچھا جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، تو وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے ٹھنڈا لاؤں کہ گرم لاؤں. آپ کہتے اچھا ٹھنڈا لے. اچھا میٹھا لاؤں کہ سادہ لاؤں، آپ بتا دیتے ہیں. اچھا کلرڈ ہو کہ سفید ہو، گلاس میں لاؤں یا مگ میں لاؤں، آدھا گلاس لاؤں یا بھرا ہوا لاؤں. تو یہ کون کرے گا یہ سب؟ یہ اتنے سوال. تو آپ کیا کہیں گے کہ براہ کرم مت لاؤ، تاکہ جان چھوٹ جائے، کام نہ کرنا پڑے. تو سوالات کی کثرت کس لیے؟ عمل نہ کرنے کے لیے. کیونکہ کثرت کلام جو ہوتی ہے وہ عموماً انسان کو عمل سے روک دیتی ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے، کثرت کلام بے عملی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی زیادہ باتیں انسان کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں. کیسے بنتی؟ ایک تو سوالوں کی کثرت انسان کے لیے کام کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن اگر کوئی سوال نہ بھی کرے تو ویسے ہی کثرت کلام جو ہے وہ عمل کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے. جتنی دیر میں ہم باتیں زیادہ کریں اتنی دیر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کام ہو جائے گا آگے. عموماً بہت سے کام نہ کرنے کی وجہ کلام کی کثرت ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں. باتیں بنا دینا زیادہ سے زیادہ، یا باتوں سے دوسرے کو خوش کر دینا اور کام نہ کرنا. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، یا باتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر انسان سوچ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہوئے باتیں شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کام خراب ہو جاتا ہے نا. اگر کھانا پکاتے وقت آپ بہت باتیں شروع کر دیں کیا ہوگا؟ کبھی کھانا جل جاتا ہے، کبھی وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں آج تو وقت ہی نہیں ملا کام کرنے کا، سارے ہی کام رہ گئے. بھی کبھی سوچا وقت کیوں نہیں ملا؟ ایک بات کو اتنا لمبا بنایا، اتنا لمبا کیا، بات سے بات نکالتے گئے تو کام کے وقت میں تو پھر کچھ نہیں رہا. اچھا اسی طرح زیادہ باتیں نماز پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. کیسے؟ نماز میں بھی وہی باتیں پھر یاد آتی ہیں زیادہ، اور پھر ویسے بھی نماز کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں گے کہ کثرت کلام دل کو سخت کرتی ہے. یہ سنا ہوا آپ نے؟ کثرت کلام دلوں کی سختی کا باعث ہوتی ہے. اچھا جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے نا. پھر انسان اس کی تعویل شروع کر دیتا، غلطی مانتا نہیں، وہ گناہ پر گناہ، کیونکہ نیکی نیکی کو لاتی ہے نا. بعض اوقات خلاف مزاج کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر سارا دن
دل اسی میں الجھا رہتا ہے. اور جب ہم بہت بول لیتے ہیں تو پھر جب کام کی بات سننے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم تھک چکے ہوتے ہیں, اس میں پھر ہمارا دل نہیں لگتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. پھر اگر آپ مثلاً لے کے بیٹھے نا پڑھنے کے لیے, اتنے میں کوئی آگے بیچ میں باتیں کرنے لگے یا فون آ گیا اور سننے بیٹھ گئے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا کہاں سے پڑھ رہے تھے, پھر وہ دل ہٹ جاتا ہے. یہ سوئی کے خلاف ہے. بعض اوقات ایسی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ریگریٹ کرتا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو خود ہی کوستا رہتا ہے. اگر ضمیر تھوڑا سا زندہ ہو نہ ہو تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یاد رکھیے, ایسے مواقع پر بولنا جس میں خصوصاً بولنے سے منع کیا گیا ہے. کون کون سے مواقع ہیں؟ نمبر 1, نماز کے وقت, قرآن کی تلاوت سنتے وقت, آذان سنتے وقت, علم کی مجلسوں میں. یہ وہ مواقع ہیں جہاں انسان کو ویسے ہی کلام سے منع کیا گیا ہے. اب مثلاً نماز میں تو جو بولے گا اس کی نماز ہوگی نہیں. قرآن سنتے وقت جو بولے گا وہ رحمت سے دور ہوگا, کیونکہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو, غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جب کوئی آذان کے وقت بولتا ہے تو یہ اس کے انتہائی ناسمجھ ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ وہ کیسا موقع ہوتا ہے آذان سن کر جواب دینے اور دعا مانگنے کا. وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب نہ سمجھ لوگ بولے چلے جا رہے ہیں, نہ خود سن رہے ہیں نہ سننے دے رہے ہیں, اور سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں بیچ میں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں بول رہے, دوسرا شخص بول رہا ہے, جب آپ جواب نہیں دیتے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اذان سن رہا ہے. لیکن کئی لوگ اس پر بھی نہیں گزارا کرتے, وہ الٹا سوال بھی شروع کر دیں گے تاکہ آپ لازمن بولیں. جی بہت اہم بات, جمعے کے خطبے کے وقت بعض اوقات جب عربی میں خطبہ ہوتا ہے یا انگریزی میں ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی, بعض لوگ تو حرم میں جا کر بھی خطبے کے دوران باتیں نہیں چھوڑتے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے خطبے میں کسی کو چپ کرانے کے لیے اگر اتنا بھی کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ, تو وہ بھی لغو بات کرتا ہے. اتنا بھی ناپسندیدہ ہے کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ, اتنی یکسوئی چاہیے. تو جب ہماری ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اب موقع کون سا ہے, پھر موقع بے موقع بولتے ہیں. تو موقع بے موقع بولنا کیا ہے؟ نہ سمجھ ہونا. تو کثرت سوال اور کثرت کلام انسان کو عمل سے روک دیتا ہے, اور خاص طور پر جب انسان سے خاموشی کا مطالبہ ہو اس وقت بولنا انتہائی ناسمجھی کی دلیل ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا, کہنے لگے اپنے رب سے جا کے سوال کرو, ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو. اب یہ بھی کوئی سوال تھا؟ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, جس کو گائے کہتے ہیں بس ذبح کر دو اس کو. اس ذبح ہونے میں رنگ کا کیا تعلق؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. تو موسیٰ علیہ السلام آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو, گہرا ہو اس کا رنگ, فاقع لونھا تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو, یعنی دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرے. اب دیکھیں کہ جتنے سوال کیے چلے جا رہے ہیں بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہ کام کرنا پڑے اور ڈیلے ہوتا جائے عمل کرنا, لیکن اتنا ہی دین مشکل بنتا چلا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, پھر کہتے ہیں ہمارے لیے پوچھ کے آؤ, بیان کرو وہ کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں. اور وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے. جب کوئی شخص
اللہ کا حکم سن کر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. جب کوئی شخص حکم سن کر حجت بازی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 سے 10 تک فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس شخص نے دیا، تقویٰ کیا، بھلائی کی تصدیق کی، یعنی جو درست بات ہے اس کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانیوں کی طرف آسانی کر دیں گے، یعنی نیکی بھی آسان کر دیں گے اس کے لیے. اور جس نے نہیں ماننا چاہا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل کیا، جھٹلایا، نہ مان کے دیا، بے پرواہی برتی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم اس کے لیے مشکل راستہ نکالیں گے، اس کے لیے کام مشکل کر دیں گے. اور ہوا بھی یہی کہ ان کے لیے اب گائے پانی بہت مشکل ہو گئی، اسی لیے تو کہا ان البقرہ تشابہ علینا، اب تو ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، اب انہوں نے پوچھا نہیں لیکن مزید پابندیاں بھی آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ویسی گائے ہے جو مطیع نہیں، یعنی کمزور نہیں، تثیر الارض کے حل چلا چلا کے بے حال ہو چکی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کسی کھیت کو پانی لگاتی ہو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، ایک رنگ کی ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی دوسرے رنگ کا دھبا اس میں نہ ہو، ون کلر ہو. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں حکم پتہ چلا اتنے بحث مباحثے کے بعد، حالانکہ حق تو پہلی مرتبہ آ چکا تھا. فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے دکھائی نہ دیتے تھے، لگتا نہ تھا کہ وہ کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو حکم سیدھا سادہ سمجھ میں آئے، جب پتہ چلے کر لینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا یا وہ آسان کام بھی مشکل ہو جائے گا. تو نیکی میں دیر نہیں. اور دیر کیوں کر رہے تھے؟ وہ کیسے کر رہے تھے؟ حجت بازی کر کے، ٹال مٹول کر کے، بہانے بازی کر کے. حکم کیا ہے کہ کوئی اللہ کا حکم پتہ چلے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ساریو، جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، دیر نہ لگاؤ. ایک اور جگہ پر آتا ہے والسابقون السابقون، سابقون السابقون، پیچھے رہنے والے نہ بنو. کیا بنو؟ آگے نکلنے والے ہی آگے نکلنے والے ہیں. نیکی کے کام میں آگے نکلنے کی کوشش کرو، پیچھے نہ رہو، لیڈر بنو، فالوورز نہیں. یعنی بہت سے لوگ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا باقی لوگوں نے کر لیا، جب اور کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اچھا اور تو کوئی کر نہیں رہا، میں کیوں کروں؟ یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو یہاں مقابلہ کرنا چاہیے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ کے آؤ، حکم سن کر ٹال مٹول نہ کرو. حدیث میں بھی آتا ہے بادروا بالاعمال الصالحۃ، نیک کام کرنے میں جلدی کر لو، فتنن، فتنوں کی وجہ سے، کقطع اللیل المظلم، سیاہ رات کے اندھیروں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے. اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں،
نیکی میں دیر نہ کرو، جو کرنے کا موقع ہے کر گزرو، انتظار نہ کرو. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایک وقت ایسا آئے گا، اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا. ویصبح کافرا، صبح کافر ہوگا، ویمسی مومنا، شام تک مومن ہو چکا ہوگا. نہیں، اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی لوگوں کے اندر، اتنے تیزی سے حالات بدلیں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. کون کون سی؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو مفلسی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. نیکی میں دیر کون کرتا ہے؟ سستی کون کرتا ہے؟ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا وقت تو سب سے بعد میں اٹھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم صرف یہ کہتے ہیں اچھا باقی لوگ واش روم سے ہو آئے تو پھر میں، پہلے باقی لوگ چلے جائیں سارے. اور اصل میں اندر سستی ہوتی بھی، پہلے آپ کیوں نہ چلے جائیں؟ ہاں، تو ڈھیل نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. منافقین کی صفت بتائی گئی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستاتے ہوئے آتے، مصیبت کے مارے، نہ ہی پڑھنی پڑتی. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے. اور پھر زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نیکی کے کام میں کچھ خرچ کرنا پڑ جائے تو ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں، سخت ناپسند ہوتا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر جرمانہ آ پڑا ہے. اپنی ذات کے لیے، خواہشات کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا پڑے دیر نہیں لگائیں گے. اب اس معاملے کو بھی ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں خرچ کرنا مجھے آسان لگتا ہے اور کہاں خرچ کرنا مشکل لگتا ہے. اور اگر نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام میں خرچ کرنے کی بات ہو تو ہمیں کیوں مصیبت نظر آتی. اب دیکھیں، اگر ہمیں اپنے لیے کوئی گھر کو سجانے کے لیے، گھر کی ضرورت کے لیے کوئی چیز لینی ہے تو ہم خوشی سے پیسے نکالتے ہیں. کتاب لینی پڑ جائے تو یہ ہم سب اپنا جائزہ لیں. یہ نہیں کہ میں آپ میں سے کسی کو پن پوائنٹ کر رہی ہوں یا مجھے نہیں معلوم آپ کے دلوں کی کیفیت کیا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی. لیکن عموماً تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ دین کے لیے جب تھوڑا سا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں. مثلا اگر کسی دنیا کی یونیورسٹی یا کورس یا ایسا کورس کرنے میں جہاں کورس کرنے کے بعد ہمیں کوئی بہت اچھی جاب دنیا میں مال کی شکل میں وصولی ہو تو ہم اس میں بڑی سے بڑی فیس خوشی کو دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر دین پڑھنے کے لیے کرایہ بھی دینا پڑ جائے یا تھوڑی سی فیس دینی پڑ جائے تو اس وقت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو تاوان ہے، اتنا کیوں اور ایسا کیوں اور یہ کیوں اور وہ کیوں؟ یہ کیا رویہ ہے؟ ظاہر ہے کہ دین کا کام فرشتوں نے آ کے تھوڑی کرنا ہے، وہ بھی انسانوں نے کرنا ہے. تو وہ کن انسانوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کریں اور ہم نہ کریں؟ یہ نیکی کا موقع دوسروں کو ہی ملتا رہے اور ہمیں کبھی نہ ملے. تو ہم سب کو اپنے اپنے رویے کا، دوسروں کے رویوں کا نہیں جائزہ لیں. ہم سب دوسروں کے بارے میں خوب سوچتے ہیں، خود کے لیے نہیں سوچتے. کہ دین کے لیے جب مجھے خرچ کرنا ہوتا ہے تو میرے دل کی حالت کیا ہوتی، نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہوئے میں کیا کرتی اور دنیا کے لیے خرچ کرتے ہوئے کیا کرتی. اور دوسرا اہم سبق اس رکوع سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں بیکار سوال اور غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے، بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ لایانی باتیں چھوڑ دے. یعنی انسان کا خوبصورت اسلام کیا ہے؟ بیکار باتوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالے. ہمارا وقت کب بچ سکتا ہے؟ ہم اہم کام کب کر سکتے ہیں؟ بہتر کام کب کر سکتے ہیں؟ اسی وقت جب ہم اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو نکالیں گے. اب دیکھیں نا، اگر آپ اپنے گھر کو جنک سے بھر دیں گے تو کام کی چیز تو نہیں رکھ سکتے وہاں پر. جو کچھ روز خرید کے لاتے ہیں، اگر آپ ہر ڈبے کو یہ کہ یہ کتنا خوبصورت کارٹن ہے، یہ کتنا خوبصورت پیکنگ ہے، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، اور وہ ساری خوبصورت چیزیں سجاتے چلے جائیں گھر میں، تو گھر کیا ہو جائے گا؟ جنک سارا گھر میں بھر لیں تو کوئی کام کی چیز رکھنے کا تو پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا. وقت تو کیا، جگہ ہی نہیں ملے گی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اغلوطات سے بچو. اغلوطات کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسائل جو واقع ہونے سے پہلے فرضی طور پر ہم پوچھنا شروع کر دیں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، آتا نا، تب کوئی ابھی سے سوال پوچھنا شروع کر دے کہ اچھا پھر وہ فجر کس وقت ہوگی اس دن. یعنی جو چیز ابھی ہوئی نہیں تو اس کے بارے میں کس لیے پوچھ رہے؟ جب کوئی چیز سامنے آ جائے گی، واقع ہو جائے گی، تو پھر دیکھ لیں گے. تو ایسے سوال کرنا کہ جو صرف لوکانیات پر مبنی ہو. لوکانہ کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو جائے تو کیا ہوگا. یعنی ہائپوتھیسس پہ بیس کرنا اور محض بیکار کی باتیں سوچنا اور کرنا یہ درست نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو کہا گیا اور اس نے کہا. قیل و قال کیا ہوتا ہے؟ قیل و قال کیا مطلب ہے؟ قیل و قال کا کہی گئی اور اس نے کہا، اس سے منع کیا گیا. کیا معنی سمجھا آپ نے اس سے منع کیا گیا؟ یعنی جو باتیں کہیں ایک جگہ ہوئی، سنی سنائی نہیں ہے، یہ واقعی ہوئی. قیلا کا کیا معنی ہے؟ کہا گیا. یعنی کہی ہوئی باتیں دوبارہ دوبارہ دہراتے رہنا، کی ہوئی باتوں کو پھر کرنا، یہ معنی ہے اس کا. اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا. کثرت سے ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا اس سے؟ یہ بھی ٹائم ویسٹر میں سے ہے. یعنی ایک قصہ آپ ایک دفعہ سنا چکے، پھر دوبارہ وہی کرنے بیٹھ گئے. ایک بات ایک دفعہ کی، پھر وہی کر رہے ہیں. کیلا بھائی کہی جا چکی، ہو چکی بات، پھر کیوں دوبارہ وہی بات؟ اور قالا اس نے کہا اور اس نے کہا. ہم ذرا اپنی ٹیلی فونوں کی گفتگوؤں کو دیکھیں کیا ہوتی ہیں. کیا قیل و قال ہی نہیں ہے؟ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کہا، میں وہاں گئی تو اس نے یہ کہا، تو میں نے یہ کہا، تو اس نے یہ کہا. ذرا غور تو کریں ہم اپنی گفتگو پر. ان اللہ کرہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند قرار دیا ہے. کرہ کا کیا معنی ہے؟ کراہت. کس بات سے؟ اللہ کو کیا ناپسند ہے؟ قیل و قال. اچھا قیل و قال میں عام طور پر کیا ہوتا ہے زیادہ؟ گاسپ، کوئی سچی بات، کوئی جھوٹی بات، کوئی آدھی بات، کوئی پوری بات، کوئی بڑھائی چڑھائی مبالغے والی، کوئی جیسے ہوئی نہیں ہوتی اس سے زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، یا جو ہوئی اس طرح نہیں کچھ اور ہی بنا کے پیش کر دینا. بہت سے فسادات کہاں سے جنم لیتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ عام طور پہ انسانی تعلقات کہاں سے خراب ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اینڈ لیس بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا، یعنی کسی نے کسی خاص کانٹیکسٹ میں بات کی، اس کو وہاں سے اڑا کے کسی اور کانٹیکسٹ میں جا لگانا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فساد. تو یہ بنی اسرائیل کے یہ سارے اعمال جو تھے ہمیں آئینہ دکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا. تو ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، قیل وقالا.
جب جزم کر دیتے نا تو بات کا مزہ نہیں آتا، وہ سمجھ نہیں آتی پوری. قیل وقالا، قیل وقالا کہیں گے تو ترجمہ کر لیں گے نا خود ہی. قال فلان قال فلان قال فلان. اچھا، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنے سے منع کیا. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوال کرنے سے. اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہیں چیزیں وہ ہمیں بے حد پسند ہے. بس مال اڑائے جانا، بیکار کی چیزیں خرید خرید کے گھر بھر لینا، یعنی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ تینوں ٹائم ویسٹرز ہیں، تینوں کے تینوں ٹائم ویسٹرز ہیں. بیکار کی شاپنگ، ادھر گھوم ادھر پھر ادھر پھر، نہ لینا نہ دینا، صرف ونڈو شاپنگ، ٹائم ویسٹ کرنے کا ذریعہ. کثرت سوال، کوئی مقصد نہیں، کوئی حاصل نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، بیکار باتیں پوچھے چلے جانا. اور پھر اس کا قصہ قصہ گوئی، کہانیاں. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے حکم آیا، انہوں نے کیا کیا؟ فوراً مان لیا، کیا اور ختم. آگے اور بتائیے. ہاں، اسی کو نہیں دہراتے چلے جاتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور اسی اسنا میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب قاتل کا پتہ نہیں تھا، لہذا کیا ہوا؟ ہر کوئی مجرم ٹھہرا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا کسی کے پیسے چوری ہو جائے تو ہر شخص کیا نظر آتا ہے؟ یہ لوگ ہر ایک پہ شک کرنا شروع کر دیں، کیا پتہ اس نے چرا لی. چونکہ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ ایک شخص مارا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا ہر ایک پہ الزام آنے لگا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے لگے. اس نے کیا، وہ کہ نہیں اس نے کیا، وہ کہ تم نے کیا، وہ کہ تم نے کیا. یعنی ایک دوسرے پہ پھینکنے لگے، ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کھولنے والا تھا، نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. اللہ سارا بھید کھولنے والا تھا، اس لیے کہ اللہ کو تو سب پتا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے. وہو معہم، اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو چھپ چھپ کے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ ان کے سارے عمل کو گھیرے ہوئے. یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم دوسرے سے چھپ کے کوئی کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کھولنے والا ہے. یاد رکھیں، جو برائی چھپ کے کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی موقع زندگی میں آ جاتا ہے وہ کھل جاتی ہے. ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ سامنے آ جاتی ہے بات. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے ڈر سے انسان گناہ سے بچے، نہ کہ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا. تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا یہ جو گائے ذبح کی ہے اسی کے بعض حصے کو مقتول کے اوپر مارو. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس میت کے ہی جسم کے ایک حصے کو دوسرے پہ مارو، یعنی مثلا پاؤں کے ساتھ پاؤں مارو یا ہاتھ پہ ہاتھ مارو. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو اسی اسنا میں یہ واقعہ بھی ہو گیا ساتھ ہی، یعنی کوئنسیڈنس جس کو آپ کہتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ الگ واقعہ ہے اور حکم یہ ہوا تھا کہ اس میت کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ مارو. اور اللہ تعالیٰ نے دکھانا کیا تھا؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کیونکہ ان کے اندر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا تھا. بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا، تو ان کو یہ یقین دہانی کرانی تھی کہ دیکھو اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیر سے اٹھا دے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
اور وہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں وہ گائے جس کے ذبح کرنے کے حکم کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. اور یہ سمجھتے تھے کہ گائے کو بہت عزت دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے گائے ذبح کی تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی. تو ہوا یہ کہ آئی ہوئی مصیبت ٹل گئی اس تدبیر سے. تو اصل سبق اس واقعے سے کیا نکلتا ہے کہ گائے کا ذبح کرنا ان کے حق میں بہتر ہوا، اگرچہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے کیا تو نقصان کی بجائے فائدہ ہوا. اور مزید اسی واقعے سے یہ سبق بھی نکلا کہ اللہ تعالی اگر ایک لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک معجزاتی تدبیر بھی ثابت ہوئی. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. دنیا میں کتنی مثالیں ہمارے سامنے. آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی زندہ چیز ہوتی ہے؟ گوشت کا ٹکڑا، خون کا لوتھڑا، اس میں روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ. پودوں کو دیکھیں، یہ زمین مری پڑی تھی آپ کے سامنے، کوئی زندگی نہ تھی اس میں، کس نے اس کو ہرا بھرا کیا؟ اللہ نے. اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی، جتنی بھی زندہ چیزیں آج تمہیں نظر آتی ہیں، یہ پہلے کچھ نہ تھی. تو اسی طرح جب یہ دوبارہ مر جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے زندہ کرے گا. اس پر کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے، پیچھے وہ آیت گزری ہے نا کہ تم کچھ نہ تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر مر جاؤ گے. پھر تو ان کا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے 70 لوگ مارے گئے تھے تو یہ کیسے ہو گیا؟ یا یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا واقع ہوا کہ اس مقتول کو دوبارہ زندگی دے دی گئی دنیا میں ہی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے. تو یہ تمام معجزات ہیں. ہر معاملے میں ایکسیپشنل کیس بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عمومی قاعدہ اور ایک ہوتا ہے استثنائی صورت. تو یہ تینوں چیزیں، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا زندہ ہونا، اور یہاں اس شخص کا، اس مقتول کا زندہ ہونا وہ گائے کا ٹکڑا لگنے سے، یہ سب کیا ہیں؟ عمومی قاعدے کے خلاف استثنائی صورتیں ہیں. اور ایسا ہونا بالکل ممکن ہے. اگر یہ ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ کی قدرت بندوں پر کیسے ظاہر ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں، پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں پیغمبروں سے متعلق ہے نا، عام لوگوں سے متعلق تو نہیں ہے. تو ایسا ممکن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امید ہے آپ یہ لکھتے بھی جا رہے ہوں گے کہ کیا کیا سیکھا کس دن. کسی دن آپ کی اسائنمنٹ چیک ہوگی انشاءاللہ کہ ہر روز کے سبق سے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اپنی عملی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے، اور جو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے آپ نے، کیونکہ یہ پہلے دن کا کام بتایا گیا تھا اور بیچ بیچ میں آپ کو یاد کرایا گیا تھا. پھر روز تو نہیں یاد کرایا گا، مگر امید ہے کہ آپ نے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ رکھا ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.